بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات۔ مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلیں۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتوں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتیں، اور پھر جب وہ بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر آتی، اور اس کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورتوں کو بہت زیادہ پیسے اور تحفے دیتے تھے۔ اسی امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیاں لے کر چلیں۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا، صرف بکری چرا کر انہی کے دودھ پر دن رات گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ بنو سعد قبیلے میں گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑیں، تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر بھی تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھیں، اسی لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتیں، اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا، اس لیے آخر ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشانی مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے پیچھے آ رہی ہوں۔ 2 دن کے سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئیں، اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتیں، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی کہ ارے اتنی دور ہم سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، اے بچہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئیں۔ جب سبھی عورتوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمنہ کے دل کو لگی، اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگیں کہ اے کاش آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے بچے کو بھی کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، اے کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو وہ میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھماتے اور اسے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمنہ کے آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آمنہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے آمنہ، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنا دوں گا، اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اے آمنہ، اس بچے کے باپ اسے کیا بازاروں کی سیر کرواتے؟
آنے والے وقت میں دیکھنا میں اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کرواؤں گا۔ حضرت آمنہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ حضرت عبدالمطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں ایک خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہیں کیا ہے، سب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کے بھی دل پر ایک چوٹ لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو ایک دن دیکھنا نہ پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اسی وقت مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اب مکہ میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا ہے۔ ان سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے جس کا باپ مالدار ہو۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتی ہوئی حضرت آمنہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں، بچہ چاہیے۔ حضرت آمنہ نے سوچا کہ یہ عورت بھی ابھی میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم کو گود نہیں لیتی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو گھر کے اندر بلا لیا۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ نہیں ہے تو لینے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئی۔ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا کہ اے حلیمہ کیا ہوا، کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے، اسی لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے اور میری قسمت میں شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ مر چکا ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ تو 2 دنوں سے بھوکا تھا اور حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل بھی دودھ نہیں بچا تھا کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کی وجہ سے ان کے سینے میں بھی دودھ آنا بند ہو گئے تھے۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے اور ہم اتنی دور کا سفر کر کے مکہ آئے ہیں، کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اسے یتیم بچے کو لے آؤ۔ چلے ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کی طرف سے کچھ ثواب ہی ملے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا ہے۔ خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے میں ابھی جا کر اس بچے کو لے آتی ہوں۔ اور پھر حضرت حلیمہ بی بی فاطمہ کے گھر پر پہنچتی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھلاؤ۔ حضرت آمنہ نے زمین پر لیٹے ایک بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹا کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل دھک سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اس کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگیں۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی حضرت حلیمہ کو ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جو انہیں ساری زندگی میں نہیں مل سکی۔ پھر حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو ضرور لوں گی۔ حضرت آمنہ نے خوش ہو کر عبدالمطلب کو بلوایا اور کہا کہ ایک عورت بچے کو لینے آئی ہے۔ یہ سن کر عبدالمطلب بھی خوش ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ
تو किस कबीले से है? तो उन्होंने जवाब दिया कि बनु साद से हूँ। फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो फरमाया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होकर कहा कि वाह भाई वाह, नेकी और सादगी एक साथ जमा हो जाए। उन्होंने हज़रत हलीमा की तरफ इशारा किया और फिर फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हज़रत हलीमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुककर हज़रत आमिना से कहा कि ए आमिना, मैं देहात की रहने वाली हूँ। मैंने आज तक ऐस जैसा खूबसूरत बच्चा देहात में नहीं देखा। हज़रत आमिना ने कहा कि ए हलीमा, तुम देहात के रहने वाली हो और मैं शहर की रहने वाली हूँ। मैंने आज तक इस जैसा बच्चा शहरों में भी नहीं देखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पास खड़े थे। उन्होंने कहा कि ए हलीमा, तुमने देहात में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और ए आमिना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं मुल्कों का सफ़र किया करता हूँ, मैंने मुल्कों में भी ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अगर इस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद होते तो शायद वो ये भी कहते कि ए हलीमा, तुमने देहातों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और ए आमिना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ, मैंने सारी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अगर उस वक्त अल्लाह ताला से कोई पूछता तो शायद अल्लाह ताला भी फरमाते कि मैं इस बच्चे का परवरदिगार हूँ, मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, बादशाहों का बादशाह। मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सारी मखलूक में इस बच्चे जैसा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया। हज़रत हसन ने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए एक बार फरमाया था कि जिस आयत का तर्जुमा है कि ए हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा, और आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान किसी औरत ने नहीं पैदा किया। आप तो हर बुराई से पाक करके पैदा किए गए। आप तो बिल्कुल वैसे ही पैदा किए गए हैं जैसा आपको होना चाहिए था। हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने शौहर के पास पहुंची। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। हज़रत हलीमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा कि इस छोटे बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर तो देखूं, शायद एक दो कतरे दूध इस बच्चे को मिल जाए। हज़रत हलीमा ने जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो उनके सीने से देखते ही देखते दूध भरता गया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर दूध पिया। फिर उस दूसरे बच्चे ने भी पेट भरकर दूध पिया। हज़रत हलीमा और उनके शौहर ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर हज़रत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि आप ये बर्तन को लो और बाहर हमारी जो ऊँटनी खड़ी है उसके थनों में जाकर देखो, शायद थोड़ा दूध निकल आए, ताकि हम लोग भी कुछ दूध पी लें और अपनी भूख मिटा सकें। शौहर बर्तन को लेकर बाहर उस कमज़ोर ऊँटनी के पास पहुँचते हैं तो देखकर हैरान रह गए कि उस ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकाला और पूरा बर्तन भर लिया। जब वो दूध लेकर हज़रत हलीमा के पास पहुँचे तो हज़रत हलीमा भी हैरान रह गई कि हमारी इस कमज़ोर ऊँटनी के अंदर से इतना ज़्यादा दूध कैसे निकला। शौहर ने जवाब दिया कि ए हलीमा, मुझे तो लगता है कि इस यतीम बच्चे के साथ अल्लाह की कोई ख़ास मदद है, इसीलिए हमारे साथ ऐसे ऐसे अजूबे हो रहे हैं। हज़रत हलीमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है ये मेरा चाँद सा प्यारा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबतों को ख़त्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शौहर ने अपने कबीले बनु साद की तरफ लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वो 9 औरतें पहले ही जा चुकी थीं और बहुत दूर निकल चुकी थीं। शौहर पहले ऊँटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीवी को अपने पीछे ऊँटनी पर बिठाया। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त हज़रत हलीमा की गोद में थे। उनके शौहर ऊँटनी को बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होकर शौहर नीचे उतरे तो ऊँटनी एकदम से खड़ी हो गई।
शौहर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और फिर से ऊँटनी पर आगे बैठकर उसे चलाने की कोशिश करने लगे तो फिर से बैठ गई और उठने का नाम नहीं ले रही थी। शौहर को कुछ शक हुआ और उन्होंने हज़रत हलीमा से कहा कि ऐ हलीमा, तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हज़रत हलीमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो ऊँटनी उठ खड़ी हुई और उसने ज़मीन पर सर रखकर 3 बार सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सवारी बना दिया। और फिर उस ऊँटनी ने एक दौड़ लगाई, फिर बहुत तेज़ चलने लगी। हलीमा सादिया और उनके शौहर हैरान थे कि ये तो वही ऊँटनी है जिसे लेकर हम आए थे और जो चलने को तरसती थी। अब इसे क्या हो गया है कि ये इतनी तेज़ दौड़ रही है। कुछ ही वक्त गुजरा था कि उस ऊँटनी ने दौड़ते हुए उन 9 औरतों को पा लिया और तेज़ी से चलते हुए उनके पास से गुजरी तो उन औरतों ने हैरानी से पूछा कि ऐ हलीमा, क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हज़रत हलीमा ने जवाब दिया कि मैंने सवारी नहीं बदली बल्कि इस सवारी का सवार बदल चुका है। सबसे पहले हलीमा सादिया ही अपने मोहल्ले बनु साद में पहुंची। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि उस दिन मेरे पूरे मोहल्ले में गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर ये खुशबू कैसी आ रही है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस कबीले में इस्तकबाल हो रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही सच्चे वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।